اللہ فرماتا ہے کہ علم واضح ہو جانے کے بعد، اور علم کس کا؟ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کا، علم رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ وَمَن يَتَّبِعْ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کو تکلیف پہنچائے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جائے اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہ کرو تو پھر رسول کو تکلیف ہوتی ہے، رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہدایت یعنی علم واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین صحابہ کرام ہیں۔ یہ مومنین کون ہیں؟ کیونکہ یہ آیت کریمہ نبی پر اتر رہی ہے اور اس زمانے میں جو مومنین ہیں وہی مراد ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین جو نبی کے صحابہ ہیں، ان کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے کی طرف وہ جا رہا ہے ہم اسی راستے پر اس کو لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اسی راستے سے ہم تڑکا دیں گے جہنم کی طرف، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، مومنین کا راستہ، نبی کا راستہ، مومنین کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ۔ صحابہ کرام حلوے ماڈے کرتے تھے، صحابہ کرام رجب کے نمازیں پڑھتے تھے، یہ جو بدعت کریں، صحابہ کرام پھلجھڑیاں کھولتے تھے، صحابہ کرام نے نبی کی قبر پہ جا کے کبھی دعائیں کی ہیں، صحابہ کرام نے نبی کو زندہ کیا کیا میں بتاؤں۔ اور آج تو باقاعدہ جناب علی نبی کو کسی حجرے میں بند کر کے سمجھ رہے ہیں نبی حجرے میں بند ہے، اور یہ نبی تو نبی رہے، ان کے بزرگ بھی کہتے ہیں۔ حضرت جی کی ایک تقریر نام کی کتاب ہے، حضرت جی کی تقریر، اس میں لکھا ہوا ایک بزرگ مر گئے، وہ مر گئے تو ان کا سینہ مرنے کے بعد بھی دھڑک رہا تھا، کان لگا کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ 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 الصلاۃ، استغفر اللہ۔ ان کو دیوانگی آ گئی، گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے ان کی عقل پھر گئی بیچاروں، سوچنے کی بات ہے، یعنی کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھی ہوئی بات ہے، استغفر اللہ۔ میرے عزیز، میرے دوست، اور سنو، آج یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، یہی آیتیں۔ ہاں، مولوی ہمارے ہاں کے یہی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، دیکھو سبیل المومنین نہ چھوڑنا، سبیل المومنین نہ چھوڑنا، اور سبیل المومنین کیا ہے؟ خان صاحب کی پارٹی ہے، شیخ صاحب کی پارٹی ہے، یہ سبیل المومنین ہے۔ اللہ نے ان کو مومن کہا ہے، کن کو؟ صحابہ کرام کو، جو ان کی راہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو میری راہ پر ہیں اور میرے صحابہ کی۔ بولو، یہ ایمان اور عقیدے تھے؟ تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایسے ایسے ایمان عقیدے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اگر میں بتاؤں تو میرے پاس ٹائم نہیں۔ دیکھیں یہ عقیدوں کی کتاب، یہ دیکھیں کتاب عقیدوں کی، ان میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو چھوئے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے کعبہ سے، عرش سے، کرسی سے۔ استغفر اللہ۔ اس کے اندر کہتے ہیں، اور یعنی ایک سے ایک عقیدے ہیں، ایک سے ایک عقیدے بدعقیدیاں، اور ہماری بیگ میں جو کتابیں بند ہیں ان کے عقیدے۔ تو کوئی آرٹی پارٹی نہیں، یہ مومنین کا راستہ ہے، یہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو ایمان اور عقیدہ، صحابہ کرام کی جو راہ ہے وہ اختیار کرو۔ یہی مصداق ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو بطور مثال پیش کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگ، اے نبی، اے صحابہ کرام، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، اگر دنیا کے لوگ فَإِنْ آمَنُوا، اگر دنیا کے لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم لوگ اس نبی پر ایمان لائے ہو یا اس دین پر ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں، وہی لوگ سیدھی راہوں پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر کے جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہی لوگ آپس میں مختلف ہیں، انہی لوگوں میں اختلاف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اختلاف موجود ہے انہی لوگوں میں بیچاروں میں، نام نہیں لوں گا میں، اختلاف انہی لوگوں میں ہے، اور وہ ایک دوسرے ہی کو کافر کہہ رہے ہیں بیچارے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟
دنیا جان رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نصرانیوں نے کہا یہودی کافر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودیوں نے کہا نصرانی کافر ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ فرماتا حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں پر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ملکوں میں یہ سارے ایک امام کو مانتے ہیں لیکن آپس ہی کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ وہ سب ایک امام کو ماننے والے ہیں پر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ امام صاحب انشاءاللہ بری ہیں، امام صاحب انشاءاللہ، اور کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبوت کے جھنڈے سلے، نبی کی خدمت، نبی کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ امام شافعی ہوں گے، امام مالک ہوں گے، امام احمد بن حنبل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور نبی کے ماننے والے محدثین ہوں گے۔ سب لوگ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انبیاء تو خیر ان کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ انشاءاللہ ہمارے نبی کے یہ جو خدام تھے، جو غلامان مصطفیٰ تھے، جو ائمہ تھے، محدثین تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے، غلطی بھی کی ہے تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف بھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کی بخشش تو ہوگی، ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ لیکن تم جب یہیں کٹ مر رہے ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں امام صاحب کس کو پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں؟ امام صاحب لات مار دیں گے، جاؤ بے ہم تو چلے پردیس، خلاص ہم چلے جنت میں، تم لڑو کٹو مرو، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، دیکھ لیں گے اللہ میاں فیصلہ ہو جائے گا۔ لڑو مرو نہیں، کوئی نبی کے دامن سے لپٹو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع محشر ہوں گے، شفیع روزگار ہوں گے، ان کی باتوں کو مانو، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے صحابہ، اس طرح سے عمل کرو۔ وہی ہمیں قرآن دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ اور میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک جگہ اور ایک انداز ذرا سنو صحابہ کرام کا مقام۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر ہم نے صحابہ کو یہ عزت نہیں دی ہے، بلکہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ والذین آمنوا معہ، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور اس نبی اللہ نبی کو ذلیل نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا، اور ان مومنوں کو بھی ذلیل نہیں کرے گا جو اپنے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کسی امتی کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جس دن منافقین کے سامنوں کی روشنیاں گل ہو جائیں گی، اندھیرا ہو جائے گا، مومنین کے انگوٹھوں سے روشنیاں ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں پھوٹیں گی اور پل صراط پر دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن اپنے نبی کی صحبت عطا فرما، اللہ اس نبی کے ساتھ ہمیں عطا فرما جس نبی کے ساتھ صحابہ کرام ہوں گے، شہداء، صالحین، صدیقین ہوں گے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، ہمیں کسی کی ضرورت انشاءاللہ نہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 66۔ اسی طرح یہی وہ مردان حق ہیں جن کے صدق و امانت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں دی ہیں کہ رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا، جان بھی دی، اور کچھ لوگ منتظر بھی ہیں کہ کب حکم نبی ہو ہم اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں کٹا دیں۔ یہ مقام ہے ان صحابہ کرام کا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کے تختیوں پر رب ذوالجلال نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھ چکا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی مدد اور اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ میرے عزیز یہ قرآن کے چند نمونے تھے۔ اب ذرا تھوڑی ایک دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے چلو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ میرے نبی اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے لوگو اللہ سے ڈرنا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنانا، ہدف تنقید نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ سمجھو مجھ سے محبت کرتا ہے۔
ومن ابغضهم فبغضبی ابغضهم، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ سمجھو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن آذاهم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو مضبوط پکڑے گا قیامت کے دن۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ اس لیے لوگوں اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ بہت زیادہ مفکر اسلام کا ٹائٹل لینے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پتلی پتلی نہ لکھو کہ کہیں بیٹا پھنس گئے تو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، اس لیے کہ اگر میرے کسی صحابی نے ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے اور تم نے پہاڑ احد پہاڑ بھر کر کے سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے تو اس کے عشر عشیر تک کو نہیں پہنچ سکتے تم۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، صحابہ، یہ ہے صحابہ کرام کی عزت و آبرو اور مقام صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب کسی کو دیکھو کسی کی کتاب میں، کسی کی تحریر میں، کسی کی تقریر میں کہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، تو کیا کہو؟ تم میں جو سب سے برا ہو اللہ اس کے اوپر لعنت فرمائے، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے ہم خیر کے ساتھ کریں گے، ورنہ خاموش رہیں گے، ورنہ خاموش رہیں گے۔ مگر افسوس آج اسلام کا نام لے کر اور قرآن و سنت کی آڑ لے کر صحابہ پر تبرے کسے جاتے ہیں، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ ارے ان بے ایمانوں کو کوئی بتائے، ان بدبختوں اور رافضیوں کی بات میں نہیں کر رہا جن کو تو پہلے سے خارج کر دیا گیا ہے، میں اپنے ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مفکر ملت، غازی ملت اور مورخ اعظم اور محقق اعظم کا خطاب اور ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں جن کے لٹریچر دنیا کے اندر بٹ رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جاہل قسم کے لوگ جو غیر شعوری طور پر دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، جو اسلامی حکومت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ایسی ایسی شرمناک اور ایسی رسوا کن کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر مسلمان ہونے میں بھی ان کے شک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تاریخی حوالوں سے لکھ رہے ہیں۔ کس سے لکھ رہے ہیں؟ تاریخی حوالوں سے لکھ رہے ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کے مواد جمع کیے ہیں۔ ارے سنو سنو، تمہاری تاریخ کیا قرآن و سنت کے برابر ہو سکتی ہے؟ قرآن میں صحابہ کرام کی صداقت کا اعلان ہو رہا ہے، قرآن میں صحابہ کرام کی امانت و دیانت کا اعلان ہو رہا ہے، اور تم تاریخ سے ان کے اندر نقص ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو۔ ہم ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو رب کے قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے خلاف ہو۔ ہم ایسی تاریخ کو تاریخ نہیں مانتے، ہم گپ مانتے ہیں، ہم افسانہ اور حکایت اور کہانی مانتے ہیں جو ہمارے صحابہ کی جس کے اندر توہین اور تنقیص ہو، ہمارے نبی کے صحابہ۔ اور میں پوچھتا ہوں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی مشہور و معروف کتاب جس کے اوپر باقاعدے ایران سے بھی ایوارڈ لیا جا چکا ہے، خمینی نے بھی بڑی تعریف کی ہے، وکیل صفائی مل گیا ہے اہل سنت والجماعت سے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں اعوذ باللہ جو ایک باغیرت چھوٹا سا مسلمان بھی اپنے اندر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کتاب کے اندر کیا کوئی آدمی، کیا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان یہ گالیاں پسند کرے گا اپنے لیے؟ کون سی گالیاں؟ جو انہوں نے صحابہ کے بارے میں دی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بیت المال کی مٹی پلید کر دی۔ صحابی نے بیت المال کی، اس نے بیت المال کو گھر کی لونڈی بنا لیا، اس نے مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی چھین لی، اس نے عدل و انصاف کا بیڑا غرق کر دیا۔ کس نے؟ نام یہ صحابی کا کہا جا رہا ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے بیت المال کو گھر کی لونڈی بنا لیا، صحابی نے عدل و انصاف کا بیڑا غرق کر دیا، صحابی نے جان بوجھ کر نصوص قطعیہ سے بغاوت کر دی، صحابی نے اقربا پروری اور خیش نمازی کے ذریعے لوگوں کی حق تلفی کی۔
میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا باغیرت مسلمان بھی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا صحابہ کرام کے لیے یہی عزت رہ گئی ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کا نام لے کر اس طرح کی مغلظات پہ مبنی کتابیں امت کے درمیان ڈالی جائیں اور کہا جائے یہ تاریخ کا بہت بڑا نمونہ ہے، ہم نے تحقیق سے لکھی ہے یہ کتاب؟ میرے عزیزو، ایسے لوگ دھوکے باز ہیں، ایجنٹی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے بہرحال میرے عزیز یہ جو ہے شکار ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے اندر حق و باطل